إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدر اجلاس محترم امیر اور ناظم صاحب، دیگر اعضاء جمعیہ اور تمام حاضرین بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنے کا کچھ حکم دیا ہے وہ موضوع بڑا وسیع توحید کا موضوع ہے، لیکن وقت ہمارے پاس اتنا نہیں کہ کما حق کہو ہم توحید آپ کو سمجھا سکیں اور بیان کر سکیں، کیونکہ ہماری نگاہ بہت زیادہ گھڑی پر ہے اور نماز مغرب کا وقت قریب آ جائے گا۔ لیکن اس لیے توحید کے متعلق ہم آج کوشش کریں گے بڑے اختصار کے ساتھ 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ان تینوں باتوں کو یاد رکھنے اور غیروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں کو توحید کا معنی بتانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ 3 چیزیں جو توحید کے متعلق اور عقیدے کے متعلق ہم رکھنا چاہتے ہیں کہ آخر توحید کیوں ضروری ہے۔ آج ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بس توحید مسلمانوں میں توحید اللہ اکبر، بلکہ ایک صاحب کہنے لگے ہم نے ایک جگہ توحید پر تقریر کی اور اتباع سنت پر ہم تقریر کر کے چلے گئے تو کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے تھے، ان سے لوگوں نے کہا مولانا ظفر کی بڑی اچھی توحید پر تقریر تھی، اس اللہ کے بندوں کو دعا کرو ہم میں کہ اس کو ہدایت مل جائے، اس کو توحید مل جائے۔ اس نے کیا کہا؟ بات اصل یہ ہے کہ شیخ مولانا ظفر سے زیادہ ہم توحید بیان کرتے تھے اور اتباع سنت جانتے تھے، لیکن جب تک دین کی سمجھ نہیں تھی، دین کی سمجھ آ گئی تو میں سمجھا کہ اب حکومت الہیہ کی کوشش کرو، توحید سنت کوئی خاص چیز نعوذ باللہ۔ یہ ہے میرے بھائی توحید کیوں اہم ہے، توحید کیوں ضرورت ہے، عقیدے کی اصلاح کیوں ہم پر فرض ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین۔ یہ اسٹیج، یہ علماء اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق دنیا توحید کے موضوع پر تقریر کرنے پر اعتراض کرے، اٹھ کر کے بھاگے، ہمیں بدنام کرے، چیوی گوئیاں کرے، لیکن قرآن نے اعلان کر دیا ہے او تحت شرک کرنے والو، تم کیا سوچتے ہو ہم توحید بیان کرنا چھوڑ دیں؟ تم سنو یا نہ سنو، برا کہو یا اچھا کہو، بہرحال توحید بیان کرنے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ میرے بھائی ہم توحید کیوں ضروری ہے؟ 3 چیزیں۔ نمبر 1 دوستو یاد رکھو، بات بڑی اہم ہے، انسان اور حیوان میں جدا کرنے والی چیز جو ہے وہ دوستو کیا ہے؟ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد امین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل۔ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی نچلے درجے میں ہم نے ڈال دیا۔ اب اگر جانور
کتے، بلی، خنزیر، بکریاں، اونٹ، جانور، ان جانوروں کے خصلت سے نکلنا ہے تو الا الذین آمنوا، اسے ایمان لانا پڑے گا، اسے توحید پیدا کرنی پڑے گی، اسے عمل صالح کرنا پڑے گا۔ اس لیے بڑے اختصار کے ساتھ انسانیت اور حیوانیت میں سب سے پہلی چیز جو فرق کرنے والی ہے دوستو توحید ہے۔ اگر توحید نہیں تو انسان ہونے، انسان تو ہے لیکن وہ 4 پیر والے جانور سے اللہ نے فرمایا بڑا جانور ہے یہ، اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ واقعہ یاد آیا، ہمارے مشائخ سنے ہوں گے، مثالوں سے کبھی بات کچھ زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ، سارے لوگ جانتے ہیں کہ حسن البیان کتاب ان کی بڑی عالی شان کتاب، کبھی آپ لوگوں کو مل جائے تو ضرور پڑھیں، اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ ایک تو کتاب بڑی اچھی تھی، بڑی عالی شان تھی، اور اس پر سونے پر سہاگا یا نور علی نور یہ ہو گیا کہ علامہ شیخ الحدیث محمد اسماعیل صاحب گجرانوالا رحمت اللہ علیہ نے 50 صفحے کا مقدمہ لکھ کر چار لگا دیا۔ کتاب بڑی زبردست ہے دوستو، مطالعہ کرو۔ اس کتاب کے مصنف، جیسے آج آپ لوگوں نے تقریر رکھی ہے، اجلاس کیا بہار میں ایک جگہ گاؤں کے اندر، سارے اس زمانے میں موٹر نہیں تھی، گاڑیاں نہیں تھی اور روڈ نہیں بنے تھے۔ آدمی ہر عالم سے پوچھا گیا آپ کیسے پہنچے گے گاؤں تک؟ کسی نے کہا ہمیں تو بھائی ایکا مل جائے گا تو آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، ان کے لیے ایکے کا انتظام۔ کسی نے کہا آپ کیسے آئیں گے؟ کہا بھائی مجھے اگر گھوڑا مل جائے تو میں آ جاؤں بیٹھ کر کے۔ سب لوگوں نے کہا، کسی نے کہا ہمیں اونٹ چاہیے۔ اجلاس والے بڑے فراخ دل تھے، ہر عالم نے جو سواری مانگی الحمدللہ انہوں نے سواری کا انتظام کیا۔ مولانا حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی کی باری آئی تو کہا یہ بوڑھا مسکین گھوڑے پہ بیٹھے گا، گھوڑا کہیں بھگا تو نیچے گر جائے گا، ہاں؟ اس لیے گھوڑا اور اونٹ نہیں، اگر ڈولی کا انتظام کر دو تو زیادہ بہتر ہے۔ ڈولی جانتے ہیں نا؟ شاید نئے لوگ نہیں جانتے ہوگے۔ ڈولی کا انتظام کر دے تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، تو ڈولی میں کم سے کم 4 آدمی چاہیے، اور ہمارے یوپی وغیرہ کا دستور تھا یہ کام ہندو کرتے تھے، مسلمان نہیں کرتا تھا۔ بہرحال انتظام کیا، 4 غیر مسلموں کو، ہندوؤں کو اکٹھا کیا۔ مولانا روڈ پر آئے، روڈ تک بس پر آئے، وہاں ڈولی لے کر کے تیار تھے، مولانا کو بیٹھایا اور لے کر کے چلے۔ درمیان میں ایک گاؤں پڑتا تھا، بڑے اجٹ قسم کے مخالفین کا، ہاں بڑے اجٹ قسم کے لوگ تھے، وہ سب یہی صاحب ہر چیز قرآن میں، ہر چیز حدیث میں، مولانا کو بڑا تنگ کرتے تھے، حافظ کو بڑا تنگ کریں۔ بھائی لاؤڈ اسپیکر میں آپ تقریر کر رہے ہیں، تم کتاب و سنت پر عمل کرتے ہو تو بتاؤ کہ لاؤڈ اسپیکر کہاں کتاب قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے؟ اس قسم کے بڑے سوالات کرتے تھے۔ گاؤں والے منتظر تھے، جیسے مولانا پہنچے وہاں گاؤں کے علماء ٹوٹ پڑے 50، اور حافظ عبدالعزیز رحیم آبادی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، فوری طور پر ڈولی اٹھانے والوں کو روکا اور ان سے پوچھا مولانا آپ اہل حدیث ہیں؟ الحمدللہ اہل حدیث ہوں، اہل حدیث کا داعی و مبلغ ہوں، اور آل انڈیا تقسیم سے پہلے جو کانفرنس قائم کیا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ خوب للکار کے بتایا۔ کہا اہل حدیث کس کو کہتے ہیں؟ کہا جس کا سارا عمل کتاب و سنت پر ہو۔ کہا سوچ لیں، ہر عمل کتاب و سنت پر؟ کہا اللہ ہاں ہر عمل کتاب و سنت پر۔ کہا سوچ لیں، سمجھ رہے تھے آج مناظرے میں ان کو شکست دے دیا ہم نے، اب آج سے کتاب و سنت کا نام نہیں لے گا، اب مقلد در مقلد ہوگا، ہم سے بھی بڑا بن جائے گا۔ شیخ حافظ صاحب نے کہا نہیں، ہم سوچ رہے ہیں ہمارا سارا عمل الحمدللہ کتاب و سنت پر ہے۔ مولانا سوچ لیں کہیں ایسا نہ ہو ابھی اترنا پڑ جائے۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا اچھا بتائیں، اللہ نے فرمایا قرآن میں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها زینا، 3 سواریوں کا تذکرہ تو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، گدھا، خچر اور گھوڑا۔ ہاں آپ اگر کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ آدمیوں پر سوار ہونے والی دلیل کتاب و سنت سے پیش کریں۔
ہاں ڈولی، ڈولی اٹھانے والے کون تھے؟ انسان ہیں۔ اب آپ بتائیں گھوڑے گدھے اونٹ کی سواری کا ثبوت تو قرآن سے دے سکتے ہیں، لیکن آپ جس پر سوار ہیں اس کو تو انسان اٹھائے ہیں، اب آپ اس کی دلیل دیں۔ کہ اٹھ جوش میں آ گئے بوڑھے، کہا اللہ کی قسم اس کی دلیل بھی ہمارے پاس قرآن سے ہے۔ اللہ اکبر۔ مولویوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا یہ ہندو ہیں کہ مسلمان، مومن ہیں کہ غیر مومن؟ کہا یہ تو بت پرست ہیں۔ کہا اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ ارے ہندو تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کے بندو یہ تو ہم جانور پر سواری جائز ہے اور یہ تو جانور سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھو انا فتحنا لک فتحا مبینا ہوا، اور سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور کتاب و سنت کی دعوت کی وجہ سے پورا گاؤں الحمدللہ اہل حدیث ہو گیا۔ میرے بھائیوں تو یاد رکھیں توحید ہی وہ چیز ہے جو انسانیت اور حیوانیت کے درمیان جدا کر دینے والی ہے۔ اگر کوئی آیت نہ یاد رہے تو سورہ 3 کی آیت میں نے پڑھی کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ایمان اگر توحید ہے جبھی انسان اس خسارے سے نکل پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان صحیح توحید نصیب فرمائے۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، قبولیت عمل کے لیے ہم لوگ کیوں توحید پر گلے پھاڑ پھاڑ کر کے تقریر کرتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، برا بھلا کہا جاتا ہے، اور یہی توحیدی کی وجہ سے ہمیں وہابی بھی کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اتنا کہ ہم کو تو جانور کی طرح لوگ سمجھنے لگے۔ اب وہابی کوئی نئی چیز ان کے سامنے انسانوں کے علاوہ ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں دوسری چیز توحید پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ قبولیت عمل، ہر نیکی انسان کی اسی وقت قبول ہوگی جب اس کے اندر عقیدہ درست ہو، توحید کا ہے۔ اگر توحید نہیں ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی آپ کو بھی وارننگ دیتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تھے ہم نے سب کو یہی وارننگ دیا تھا کہ عقیدے میں اگر شرک آ گیا تو ساری نیکیاں آپ کی برباد کر دی جائے گی۔ میرے بھائی ہم اس لیے توحید پر دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں، چونکہ توحید کے بغیر کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ۔ عمل کرتے کرتے تھک چکا ہے لیکن تصلی نارا حامیہ، عمل کرنے کے باوجود دوستو کہاں گیا؟ جہنم میں۔ اگر کچھ نہ یاد ہو الم تری کیف تو یاد ہے، ارایت الذی، یاد ہے سب کو؟ فویل للمصلین، جہنم کے نچلے گڈھے میں نمازی گئے بے ایمان۔ اللہ اکبر۔ اب تو یہی سنتے ہو گے کہ نمازی کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیاب ہو گئے مومنین۔ کون مومنین؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک آیت تو ہے، دوسری آیت ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ ویل ہو، بربادی ہو، جہنم کا گڈھا ہو نمازیوں کے لیے۔ پتا چل گیا ہر عبادت قابل قبول نہیں ہوتی، ہر نمازی نمازی نہیں بنتا، ہر روزے دار نہیں بنتا، ہر حاجی حاجی نہیں بنتا، ہر مسلمان نہیں ہوتا، ہر مومن نہیں ہوتا۔ شرائط ہیں میرے بھائیوں۔ نماز پڑھا لیکن نماز پڑھنے کے باوجود کہاں گیا وہ؟ جہنم میں۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، سورۃ فرقان۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فجعلناہ ہباء منثورا، اے لوگوں زندگی میں جتنے اعمال کیے ہیں ان کے ساری نیکیوں کو حشر کے میدان میں ان کو دکھا دیں گے، جب دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے ہم نے بڑے تیجے 40ویں عید میلاد منائی ہے، ہم نے بڑے عمل کیے ہیں، اتنا تو کسی وہابیوں کے پاس بھی نہیں نیکیاں ہیں۔ جب دیکھ لیے اللہ فرماتے ہیں فجعلناہ ہباء منثورا، چونکہ عمل میں بدعت، عقیدے میں شرک تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے سارے اعمال کو ذرات بنا کر کے حشر کے میدان میں اڑا دیں گے۔ ہوا منصورہ، ذرات جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ ذرہ کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ ریت کے ذرے ہوتے ہیں۔ ارے وہ تو ہم اصل میں ذرہ کہتے ہیں یہ ذرہ اس کو کہا جاتا ہے، ریت کو تو پکڑ لیتے ہیں، قابو میں کر لیتا ہے انسان، ذرہ کہتے ہیں وہ روشن دان جب سورج کے سامنے ہوا تو اس میں سورج کی شعاعیں آتی ہیں، شعاعوں میں اربوں خربوں ذرات نظر آتے ہیں، لیکن پکڑنا چاہے تو کسی کا سیٹلائٹ اور کسی کا کوئی اسلحہ اسے پکڑ نہیں سکتا۔ کتنا بھی کوشش کرے نہ پیر بچا سکے گا، نہ مرشد بچا سکے گا، نہ اس وقت رونا دھونا کام آئے گا۔ فجعلناہ ہباء منثورا، رب العالمین فرماتے ہیں سارے اعمال زندگی بھر کے اس کے ہم نے ذرات بنا کر کے ختم کر دیا۔ پتہ چل گیا میرے بھائیوں، قبولیت عمل کے لیے ضروری ہے بدعات سے پاک ہو اور عقیدہ عمل بدعات سے پاک ہو اور عقیدہ ہمارا شرک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں برائیوں سے محفوظ رکھے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں، امام ابو یعلا اپنی مسند میں، طبرانی موجب کبیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجیء الاعمال یوم القیامہ، جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، دعا کرو یہ منزل سب کے لیے آسان ہو جائے اور جتنی نیکیاں لے کر کے آئیں اللہ ہماری ساری نیکیوں کو قبول کر لے، ورنہ انجام کیا ہوگا۔ بات چل رہی تھی میرے بھائیوں، عقیدے کی ضرورت اس لیے ہے، توحید اس لیے ضروری ہے کہ کوئی عمل کوئی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ عقیدہ ہمارا درست نہ ہو، ہماری توحید خالص نہ ہو۔ اللہ رسول ارشاد فرماتے ہیں بندہ رب العالمین کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوا، اب اس کے اعمال آنے لگے، فتجیء الصلاۃ، سب سے پہلے نماز آئی اور رب العالمین کے سامنے کہتی یا ربی انا الصلاۃ، اے اللہ میں اس بندہ یہ جو آپ کے پاس کھڑا ہے میں زندگی بھر کی اس کی نماز ہوں۔ اللہ فرمائے گے انک لعلی خیر، تم بہترین عبادت ہو، ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت ہو، ذرا انتظار کرو۔ فیجیء الصیام، اتنی دیر میں روزہ آیا، روزہ کہتا ہے یا ربی انا الصیام، اے اللہ اس بندے کے زندگی بھر کا میں روزہ ہوں۔ اللہ فرماتے انک لعلی خیر، تم بہترین عبادت ہو، انتظار کرو۔ نمبر 3 فتجیء الصدقہ، آدمی کا صدقہ، آدمی کی زکوٰۃ، خیرات، صدقے جاریہ چلا آ رہا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے یا ربی انا الصدقہ، اللہ میں اس بندے کا صدقہ ہوں، اس کی زکوٰۃ ہوں، یہ جو مسکین کھڑا حساب دے رہا ہے میں اس کی زکوٰۃ اس کا صدقہ ہوں۔ اللہ فرمائیں گے انک لعلی خیر، بہترین عبادت ہو، نماز ہے، روزہ ہے، انہی کے ساتھ تم بھی انتظار کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح سے ساری نیکیاں چلی آ رہی ہیں، اللہ ساری نیکیوں کہتا ہے انتظار کرو۔ آخر میں آیا فیجیء الاسلام، آخر میں بندے کا ایمان اسلام عقیدہ آتا ہے۔ جب آدمی کا عقیدہ آیا، آدمی کا ایمان اور آدمی کا اسلام آیا تو اب اللہ انتظار نہیں کرواتا، اور آنے کے بعد اسلام کہتے ہیں یا ربی انا الاسلام وانت السلام، یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اے اللہ میں اسلام ہوں اور آپ کا نام سلام ہے۔ آج اس سلام کے سامنے اسلام آ چکا ہے، سلام کے سامنے اسلام آیا ہے۔ یہ روزے نماز والا آدمی یہ جو کھڑا ہے میں اسی کا عقیدہ ہوں، اس کا اسلام ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اسلام آیا تو رب العالمین نے کہا اے اسلام، اے بندے کی توحید اور اے بندے کا عقیدہ
دیکھ یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ سینکڑوں نیکیاں تجھ سے پہلے آئی ہیں اور ہم نے سب کو انتظار میں رکھا ہے. بِكَ الْيَوْمَ آخُذُ وَبِكَ أُعْطِي. آؤ پہلے تمہارا حساب لیتے ہیں. اگر تم درست ہو تو ساری باتیں مقبول ہیں، اور اگر تم کامیاب نہ ہوئے، تم میں شرک ہے، نفاق ہے، دکھلاوا ہے، تو تم کو ہم نے رد کر دیا. تو یہ ساری زندگی بھر کی عبادتیں جن کو میں نے انتظار میں روک رکھا تھا، ساری عبادات بھی میں نے ضائع اور برباد کر دیا. میرے بھائیوں، اسی لیے ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں. سب سے زیادہ کوشش ہماری ہوتی ہے توحید امت کے سامنے پیش کرنا. سب کچھ تو چل جائے گا، لیکن توحید اور اتباع سنت میں کھوٹ ہے تو کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہے. عمر فاروق بات لمبی ہو جائے گی. تیسری چیز، دو چیزیں ہو گئی. ہاں، تیسری چیز وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ وجوب جنت کے لیے، دخول جنت کے لیے اصل میں توحید شرط ہے. اگر توحید میں کھوٹ ہے تو ذرا صحیح بخاری اور مسلم کی، ٹائم کم ہے ورنہ حدیث سنا تھا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو سنتان موجبتان، دو چیزیں ہیں موجبہ ہیں. موجب کا تسنیہ موجبتان ہے. اے لوگوں، دو چیزیں ایسی ہیں وہ واجب کر دینے والی ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مل موجبتان، واجب کر دینے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس بندے نے توحید پایا اور اپنے توحید کو شرک سے بچایا، توحید نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. اور جس انسان کو ایمان ملا لیکن ایمان میں شرک کو ملایا، اس کی شرک کے نحوست نے اس پر جہنم کو واجب کر دیا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. ذرا سوچو دوستو، انسان پر جنت حرام کر دی جائے. اللہ فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا. امام احمد بن حنبل، امام ابو یعلا، امام بخاری تاریخ کبیر میں نقل کرتے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی قبر کو نوروں سے بھرے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ہم لوگ جنگ کا اعلان ہوا، جہاد کی تیاری ہوئی، نبی علیہ السلام ہمارے ساتھ جہاد میں جا رہے ہیں، سارے لوگ تیار، اونٹنی پر سوار، کوئی گھوڑے پر سوار، کوئی خچر اور گدھے پر سوار، سارے لوگوں کی تلواریں لٹکی ہوئی جہاد کے لیے چلے جا رہے ہیں. مدینے سے کچھ فاصلے پر گئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا اور ہم لوگوں کو دکھایا سامنے سے ایک انسان بڑی تیزی کے ساتھ دوڑا چلا آ رہا ہے. ہم لوگوں نے سوچا کوئی مسافر ہوگا، جاتا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ھذا الراکب کانہ یریدکم، یہ مسافر جو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اونٹنی پر چلا آ رہا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ تم لوگوں ہی کے پاس آ رہا ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ مسافر کہیں بھی جاتا ہوگا، ہمیں اس مسافر کو ہم سے کیا لینا ہے؟ کہتے ہیں یہی تبادلے خیال اور یہی گفتگو نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو رہی تھی. اتنے میں وہ بدو سیدھے لوگوں کے پاس آ گیا. ہمارا رخ ادھر ہے اور وہ ادھر سے سامنے پہنچ گیا. نبی علیہ السلام بیچ میں تھے، پیچھے سائڈ میں، سامنے جو فوج کا دستہ تھا اس بدو نے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا ممنکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو تمہیں محمد صاحب کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کہا وہ دیکھو درمیان میں ہے اونٹنی پر سوار، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لوگوں کو ہٹاتا ہوا نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، آپ سے دوبارہ سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دور دراز سے آ رہا ہوں، بلکہ ایک روایت میں یاد رکھیں ہم نے بیوی چھوڑے، میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو چھوڑا، بوڑھے ماں باپ کو میں نے ترک کیا، اپنے جانوروں کو میں نے ترک کیا اور ایک طویل سفر طے کر کے آ رہا ہوں.
ہوں اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے، راستے میں کچھ دور چلا ہمارا توشہ ختم ہو گیا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو نبی بنایا ہے، توشہ ختم ہو گیا، پورے سفر میں توشہ نہیں ملا، میں نے درختوں کے پتے کھا کر کے زندگی گزاری اور اس طرح سے پتے کھا کر آپ کے سامنے پہنچا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ کوئی دین لے کر کے آئے ہیں، کسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں جو باپ دادا کے دین کے مخالف ہے، علمنی، آپ مجھے وہی دین سکھا دیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں، ہم صرف دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دین یہ ہے، یاد رکھو، انت شہد اللہ الہ، ہاں میرے بھائی یہ بڑا مسئلہ ہے، الا اللہ پر بغاری رک جاتی ہے، اللہ تو ہے لیکن الا والا اللہ نہیں آتا، ہاں بہت ہے، کام ہے، نجات ہے، الا اللہ کے، الا کے بعد جو اللہ آیا ہوا ہے، سب کا پہلے انکار کیا، ہم کسی کو معبود نہیں سمجھتے، ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، عبادت صرف اس کی کریں گے، صرف اس کی کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، اللہ رب العالمین۔ ہمیں بات یاد آئی، ایک صاحب سیال کوٹ کے تھے، انہوں نے اپنے محلے کے واقعہ بڑا دردناک بتایا، اللہ کہتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اس موقع پر، لیکن وہ پاکستان میں صوفیہ میں رہتا تھا، وہ پاکستان سے آیا اور اتفاقاً حاجی جو ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے در پر بلا لیا ہے، دوبارہ واپس نہ لوٹانا، اونا سبحان اللہ پڑھتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے، کچھ نہیں، کہتا ہے بس اللہ آپ نے بلا لیا ہے، دوبارہ واپس نہیں لوٹانا۔ میں نے سوچا شاید کہتا ہوگا اللہ پاکستان سے ایک مرتبہ مکے بلا لیا ہے تو مکے سے دوبارہ پاکستان نہیں، جو حج کے ویزے پر ہوں ویزا تو ختم ہو جائے لیکن اللہ کرم کر دے واپس نہیں لوٹانا۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا، لیکن آگے بڑھا، پورے 7 چکر میں یہی ایک دعا مانگی ہے، نہ سبحان اللہ کہا نہ الحمدللہ، کوئی دعا مانگی ہی نہیں اس مرد مومن نے۔ آخر کار کہتے میں انتظار کر رہا تھا، جیسے خانہ کعبہ کا طواف کر کے فارغ ہوا 7واں چکر، میں نے اس کو پیچھے سے پکڑا، میں نے کہا میاں کہاں سے آئے؟ پاکستان سے۔ پاکستان میں کہاں سے؟ سیال کوٹ سے۔ سیال کوٹ کہاں سے؟ فلاں محلے سے۔ فلاں محلے میں کہاں؟ تو بتایا کہ ایک زمانے میں ہمارا پرانا وہ پڑوسی تھا، اس کا بیٹا نکلا۔ میں نے کہا تم ایک ہی دعا مانگتے ہو؟ کہا میں نے اپنے باپ کا حشر دیکھ لیا ہے اس لیے میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرا باپ جب تک زندہ رہا اٹھتا تو یا غوث، کھڑا ہوا تو یا مولا علی، اللہ اکبر، ساری زندگی مصیبت میں غیروں کو پکارتا رہا، اور مرنے کے وقت جب تکلیف زیادہ بڑھی تو یا اللہ کہنا چاہتا ہے، لیکن میرے باپ کی زبان سے توحیدی کلمہ نکلا ہی نہیں، لیکن رب نے ہمیں توحید عطا کی ہے۔ تو میں دعا کر رہا ہوں ساری چیزیں تو سب ہو جائے گی، پاکستان میں بیٹھے بیٹھے بھی دعا کر سکتے ہیں دنیا کی ساری چیزوں کے لیے، لیکن یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ میں اس لیے ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں، اللہ کفر و شرک سے نکال لیا ہے باپ کے طریقے سے، اب دوبارہ کفر و شرک میں نہیں لوٹانا، یہ میری دعا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کے پاس بددعا آیا تو اس نے کیا اللہ دین سیکھا، اللہ نے کیا سکھلایا؟ کہو انت شہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہیں تک آپ نے نہیں، کیوں؟ آپ جو کہتے تھے اللہ کے حکم سے، تو اللہ کو تو معلوم تھا کہ بر صغیر میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے آگے جو کہیں گے کلمہ پڑھنے والا کبھی مشرک نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ نے پہلے ہی ایسے لوگوں کا انتظام کر دیا ہے۔ دوستو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انت شہد اللہ الہ الا اللہ لا تشرک بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور میرے بھائی بدو، کبھی اللہ پر تو ایمان رکھو گے لیکن شیطان شرک کروا دے گا، اسی لیے تم یہ بھی وعدہ کرو کہ کبھی شرک نہیں کرو گے۔ پھر وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ،
وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت، 5 ارکان. بڑا خوش جریر بن عبداللہ کہتی ہیں سارے صحابہ چاروں طرف سے گھیر لیے اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لقد اقررت ذلک کلہ، آپ نے جتنی باتیں بیان کیا ہم نے دل سے تصدیق و زبان سے سب کا اقرار کر لیا اور مرتے دم تک اسی پر قائم رہوں گا. کہتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بات ختم ہو گئی. نبی علیہ السلام نے سوچا کہ پوچھا واپس جانا ہے اپنے گھر؟ نہیں، اگر اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ اسی وقت جہاد میں چلتا ہوں. جہاد کے لیے نکل پڑا ساتھ میں. کہتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی قسم مشکل سے 15 قدم گیا تھا اس کا اونٹ. روڈ تو تھا نہیں، کچی زمین تھی، اور دیہات کے لوگ جانتے ہوں گے دیہات میں کبھی چوہا اندر تو بل کر دیتا ہے سوراخ، اوپر سے زمین ہموار نظر آتی ہے. اونٹ کو یا اس نو مسلم کو یہ پتا نہ چلا کہ ہاں یہاں چوہے نے زمین خراب کر رکھی ہے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جیسے اونٹ 15-20 قدم جانے کے بعد اگلی ٹانگ اٹھایا تو اس نے ایسی زمین پر رکھا جہاں نیچے چوہے کی بل تھی اور گھٹنوں تک اونٹ کا پیر گرا. اب گر گیا تو منہ کے بل اونٹ جھک گیا اور وہ بیچارہ نو مسلم اونٹ کے کجاوے سے سر کی طرف اونٹ کے لٹ گیا اور گردن کے ساتھ گرا. اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی. کہتے ہیں مقداد بن اسود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، یہ دونوں نوجوان صحابی کہتے ہیں ہم لوگ اونٹ کے بیٹھانے کا بھی انتظار نہ کیا، اپنے اونٹوں سے چھلانگ لگا کے کود پڑے اور نو مسلم کی طرف دوڑ کر کے گئے. اللہ رسول نے فرمایا للکارا جلدی اٹھاؤ اس نو مسلم کو. کہتے ہیں ہم دونوں صحابی پہنچے اور اس کو جب اٹھائے تو دیکھتے ہی پتا چلا کہ ہمارے پہنچنے کے پہلے اس کی روح قبض ہو چکی ہے، جان نکل چکی ہے. کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو میں نے کہا یا رسول اللہ قد قبض الرجل، یا رسول اللہ یہ ہمارا نو مسلم بھائی اس کی روح قبض ہو چکی ہے. نبی علیہ السلام آئے بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن جب قریب پہنچے تو کیا آپ چلے گئے. اللہ اکبر. اذان بس 2 منٹ. ہاں کہتے ہیں کہ وہ آگے چلے گئے، واپس دور چلے گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور مقداد بن اسود بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر اللہ کے رسول اس کی شکل دیکھ کر کے واپس کیوں چلے گئے. اس کے ایمان میں کچھ کھوٹ رہ گئی یا اس کی موت اچھی نہیں. اللہ کے رسول آگے بڑھے لیکن پھر پیچھے کی طرف واپس چلے گئے. لیکن وہ دونوں پوچھتے نہیں. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا اما رأیتما اعراضی عن ھذا الرجل، میرے دونوں نوجوان صحابیوں تم کیوں گونگے بن کے کھڑے ہو؟ ہم کو اس کے قریب آ کر کے واپس دور جا کے کھڑا ہو جانا، اس کا سبب تم لوگ کیوں نہیں پوچھتے؟ ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بس شوق سے آپ آ رہے تھے، اچانک پیچھے کی طرف چلے گئے، آپ کیوں ایسا کی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بات اصل یہ ہے فإنی رأیت ملکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ، میں بھی آیا کہ اٹھاؤں لیکن جب قریب پہنچا تو میں نے دیکھا 2 فرشتے ہیں اور دونوں جنتی میوے اس کو کھلا رہے ہیں. میں فوراً پیچھے ہٹ گیا. فعلمت انه كان جائعا، اس نے شروع میں بتایا تھا توشہ ختم ہو گیا تھا، ہم درختوں کے پتے کھا کھا کر کے آئے تھے، یہ بھوکا تھا. رب نے ایمان اور توحید کی برکت سے مرنے کے بعد دنیا ہی میں جنتی پھل کھلا دیا. یہ ہے توحید کی برکت، یہ ہے جنت کو واجب کرنے والا عمل. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. پھر بڑی بات جو بتانی تھی وہ یہ، آپ نے فرمایا اے لوگو ھذا من الذین، یہ میرا امتی، یہ تمہارا نو مسلم ساتھی، ایک وقت کی نماز نہ ملی، ایک پیسہ صدقہ کرنے کا موقع نہ ملا، کلمہ پڑھنے کے چند ہی قدم کے منٹ کے بعد، لمحات کے بعد یہ شہید ہو گیا. تو یاد رکھو اللہ کی قسم یہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا الذین آمنوا
ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک کے ملاوٹ سے بچایا، جہنم میں امن و امان، دنیا میں بھی امن و امان، اور قبر کے اندر بھی سکون ہوگا، اور مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ آگے بڑھے اور فرمایا لوگوں سنو، عمل قلیلا واجر کثیرا، یہ ایسا امتی ہے عمل تو تھوڑا کیا لیکن اجر ثواب اللہ نے پہاڑوں برابر اس کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے۔ یہ تین اسباب ہم نے بتائے ہیں، بہت سارے اسباب اکٹھا ہیں لیکن تین ہی ہم نے بتائے ہیں جس کی بنا پر ہم توحید کتاب پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔